अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर वाफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं भी खैर वाफियत से हूँ, अल्लाह के फजल व करम से। और देखिए मौसम कितना सुहाना है। सुबह सुबह का मौसम बहुत ही सुहाना होता है और बहुत ही खूबसूरत होता है। और देखिए कितना दिन उजाला है और उजाला होते जाएंगे आगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर वाफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं भी खैर वाफियत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से। और आज वेडनेसडे है और देखिए सुबह सुबह का नज़ारा कितना हसीन होते हैं, बहुत ही हसीन होते हैं। हम कह नहीं पाते हैं कितने हसीन होते हैं। और खुशकिस्मत तब होंगे जब फजर नमाज़ पढ़ेंगे, तहज्जुद नमाज़ पढ़ेंगे और कुरान की तिलावत करेंगे तो दिल को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको ये तौफीक नसीब अता फरमाए, नमाज कुरान और तहज्जुद नमाज़ पढ़ने की हम सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफीक और हिदायत नसीब फरमाए। और बाकी जो तहज्जुद नमाज के वक़्त उठ कर के खुदा से रूबरू होते हैं तो दिली बहुत ज़्यादा सुकून मिलते हैं, इतने सुकून मिलते हैं कि कोई अल्फाज नहीं होते हैं। तो इसीलिए उस वक़्त अपने दिल के हर दर्द, हर गम, हर रंज, हर खुशी अल्लाह से शेयर करना बहुत ही मुतमईन बख्श वाला मोमेंट होता है। और ये तो मेरे ज़िंदगी का एक मामूल सी बन गई है। कभी अगर मैं उठ भी ना पाऊँ तो उस वक़्त जब मेरी आँख खुलती है तो मैं खुदा से ज़रूर दुआ मांगती हूँ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझ पे बहुत ज़्यादा मेहरबान है। जो भी मेरी ज़िंदगी में हो रहे हैं वो सब अल्लाह के चाहने से ही हो रहे हैं। और जो भी मुझे गम दुख देते हैं वो कुछ लोग देते हैं, लेकिन उनको अल्लाह कभी नहीं बख्शेंगे इंशाअल्लाह रहमान। उनकी ज़िंदगी बद से बदतरीन होते हुए मुझे दिखते भी हैं और आगे भी इंशाअल्लाह आखिरत में उनको बहुत बुरा हशर होगा। और बाकी दिल में बहुत सारे गम हैं, बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारे दुख हैं, बता नहीं सकती हूँ, लेकिन अल्लाह को सब कुछ पता है मेरे दिल में कितना गम छुपा हुआ है। और मैं किसी का भी राज को खोलना नहीं चाहूँगी, लेकिन कुछ तो समझदार है, समझ जाते हैं। लेकिन जब तक मैं कुछ ना कहूँ वो लोग कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन मैंने अल्लाह की ज़ात पे छोड़ा हुआ है तो इसीलिए मैं खुश हूँ। अदरवाइज़ रुपया पैसा सब कुछ नहीं होता है। रुपया पैसा तो हाथ का मैल है, आएगा जाएगा। लेकिन कुछ बातें होते हैं जो दिल को बहुत ही लगती है, फिर वो अल्लाह की तरफ से नहीं है, लेकिन अल्लाह की तरफ से मेरे दिल में सुकून ही सुकून है। एक ऐसी सुकून है कि जिसे मैं फ़ील करके ऐसा लगता है कि मैं सातवें आसमान पे हूँ, क्योंकि अल्लाह ने मेरे अंदर सुकूनियत दी है। और मैं अपने जहाँ पर भी अगर मैं बैठूँ वो जगह मेरे लिए साफ़ होती है। जहाँ पर भी मैं साफ़ पसंद एक औरत हूँ। और मुझे सुबह सवेरे उठना और अपने मामूल की ज़िंदगी को अंजाम देना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। लेकिन दिमाग ना कभी ना काम ही नहीं करता है। कहीं ना कहीं से अचानक से कोई दिल दुखा देते हैं, मतलब ऐसे दिल दुखा देते हैं ना, बातों बातों में से ही किसी ऐसे बोल देते हैं कुछ भी, बहुत दिल दुखता है। और मेरे प्यार की अहमियत को नहीं समझना। और बहुत सारे, मतलब इंसान जब किसी जानवर को भी कुछ दिन तक पाल लेते हैं ना, उसके साथ मोहब्बत हो जाते हैं। तो इंसान जो चीज़ है ये तो अल्लाह ने बहुत ऊंचे हमें मर्तबा दिए हैं। जब इंसान आपस में एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, अपने कुछ बातें शेयर करते हैं
اور کچھ لمحہ گزارنے کے بعد وہ مطلب دل سے ہٹتا نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے میاں بیوی کا پیار کتنا پیور ہونا چاہیے آپس میں ایک دوسرے کے لیے۔ اولاد تو بعد کی بات ہے، ماں باپ کے بعد میاں بیوی کا رشتہ ایسا اٹوٹ ہونا چاہیے۔ در حقیقت تو مطلب ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے کے لیے اولاد کچھ کام نہیں آتے ہیں۔ آخر زمانے کے اولاد ہونے کے بعد آج تو معاشرے میں ماں باپ پچھتاتے ہیں کہ اب کیا کریں، کیونکہ زمانے کو دکھانا ہے۔ اس بچے کے لیے باپ کو حرام کمائی کرنا ہے، اپنے جسم کو اس حد تک لے جانا ہے کہ بس ختم ہی ہو جائے۔ اور ماں لوگوں کو تو بس بچوں کو دنیاوی تعلیم دینے کے بارے میں سوچتے ہیں، آخرت کے بارے میں تو کچھ نہیں سوچتے ہیں۔ تو اسی لیے آج کے زمانے میں بچہ تو ایک وہی ہے، کیا کہوں۔ ہاں، دنیا کو دکھانے کے لیے جو لوگ دنیا داری سوچتے ہیں زیادہ لوگوں کے بارے میں، اللہ کا خوف کم اور لوگوں کا خوف زیادہ، ان کے لیے یہ سب کچھ ضروری ہے۔ اور جن کا نیت میں کھوٹ ہو کہ ہاں بچہ ہوگا تو سب کچھ ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، حصہ ملے گا، فلانا ہوگا، جیسے معاشرے میں آج یہی چل رہا ہے، شادی کرو تو بھی بس بعد میں کچھ ہو جائیں گے، الگ ہو جائیں گے، تو اسی لیے اس کا مہر زیادہ رکھو، کچھ نہ کچھ ڈیمانڈ رکھو تاکہ ہلکے سے طلاق نہ ہو جائے۔ مطلب سے پہلے سے ہی بدنیت سوچ کے رکھا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے بچہ بھی ایک تو اس نیت سے نہیں چاہت ہوتے ہیں کہ بچہ ہو، اس کو اچھا تربیت دے، قرآن کی تعلیم دے، حافظ بنائے، نیک انسان بنائے، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ بس بچہ ہونا چاہیے، ہمارے رشتے کے بیچ میں بچہ دکھانا ہے، کچھ ڈیمانڈ کرنا ہے، بچہ ہوگا تو بچہ یہی کہتا ہے۔ میاں بیوی کا کوئی بھی بیوی شوہر کے لیے بیوی پہلے آتے ہیں، بچے بعد میں آتے ہیں۔ اگر بچے اچھے نیت سے میاں بیوی کو پیار کرے، بیوی کے دل میں شوہر کے لیے ہی پیار ہو، چاہے وہ کالے ہو، ناٹے ہو، لمبے ہو، موٹے ہو، کچھ بھی ہو، غریب ہو، امیر ہو، مڈل کلاس ہو، کچھ بھی ہو، لیکن پیار ہو، تو پھر وہاں پر اللہ بھی رحم فرماتے ہیں، اللہ بھی نیک صالحہ بچہ پیدا فرمائیں گے۔ ورنہ آج زمانے میں بہت عجیب بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، تو کیا کریں، آخر ہے تو اپنا، لوگ تو کیا بولیں گے، اچھا یا برا، لیکن بھگتنا تو ماں باپ کو ہے، تو سمجھتے نہیں ہیں۔ ماں باپ بے نمازی ہو تو بچے بھی بے نمازی بنیں گے، جس کوکھ میں بچہ پلیں گے وہ عورت بے نمازی ہو، نماز نہیں پڑھتا ہو، وہ اثر بچے کو ہوں گے۔ اور بھی بہت ساری وجوہات جو بچوں میں ماں کے پیٹ میں ہو تو بچوں کو اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے آج معاشرے میں دیکھیے، بچہ صرف دکھاوے کے لیے ہے، اندر سے ماں باپ رو رہے ہیں، کہے تو کس کو کہے، بول بھی نہیں سکیں گے، اللہ سے تو کس بات پہ فریاد کریں گے۔ جب اللہ کو بھول بیٹھے ہیں تو اللہ کہاں سے یاد فرمائیں گے۔ ہم اللہ کو یاد کریں گے تب نہ اللہ ہمیں یاد کریں گے۔ تو اسی لیے میں تو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے خدا سب سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ باقی جو بھی میرا دل دکھاتے ہیں ان کا انجام بالکل اچھا نہیں ہوگا، انشاءاللہ رحمان بالکل اچھا نہیں ہوگا۔ اور جو اطراء کیے جاتے ہیں، نکلتے ہیں، مطلب اندر باہر کر کے خود کو، ایک دن پیر بیٹھنے پہ ٹائم نہیں لگیں گے، کچھ بھی بیماری آنے پہ آج وقت نہیں لگتے ہیں۔ اور وہ بھی پھر بھی میرا سوچ ہے کہ کوئی بھی بیمار پڑ جائے تو میں ہی خیال رکھوں گی انشاءاللہ رحمان۔ میری چھوٹی درد ہو یا میرے کو بھی بیمار ہوتے ہیں، انسان ہے، کہتے بھی ہیں اپنے شوہر سے کہ مجھے یہاں پہ درد ہے، یہاں پہ درد ہے، لیکن نظر انداز کرتے ہیں، بالکل نظر انداز کرتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں بخشیں گے۔ اور کوئی اور کے لیے سوتے ہوئے بھی صبح بولیں گے ہاں میں جاگا ہوں، میں پہنچ رہا ہوں، پہنچ جائیں گے، کس کو پتہ ہے وہ بات، کسی کو نہیں پتہ ہے۔ کہیں پر بھی پہنچیں گے، کسی کو بولنے کا زحمت بھی نہیں کریں گے کہ میں کہیں جا رہا ہوں، میں کہیں آ رہا ہوں، کچھ بھی نہیں۔ تو میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ کبھی مجھے درد ہوتا ہے، فلانا سر میں درد ہوتا ہے، کبھی بی پی اپ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ آج تو چھوٹے بچوں کو بھی کتنے بیمار ہوتے ہیں۔ تو بیمار تو ہوتے ہیں، لیکن بیمار کے وقت ڈاکٹر سے زیادہ آپس میں ایک دوسرے کی ضرورت ہوتے ہیں۔ اور ایک بیوی جو گھر سے قدم باہر شوہر کی بنا نہیں نکالتی ہو،
20 साल से, इतने साल से, तो उसको किसकी ज़रूरत होगी अपने शौहर के सहारे का। लेकिन फिर वो नज़रअंदाज करेंगे तो कितना मतलब अच्छी बात नहीं होती है। तो मेरे वीडियोस जो भी लोग देख रहे होंगे तो दुख दर्द के टाइम साथ दीजिए, अपने बीवी को डॉक्टर के पास ले जाइए, नज़रअंदाज मत कीजिए। आज आप बहुत उछल कूद रहे हो, क्या पता कल आपके साथ भी क्या हो जाए। किसी के लिए बुराई चाहना नहीं होता है, लेकिन कभी कभी सामने वाले का हरकत ऐसे होते हैं ना, दिल फुट के दुख के आते हैं। अब देखिए इस वक्त का समा जो आसमान पे हल्की हल्की लाली छा रहे हैं, क्योंकि सूरज की किरणें जो है वो अब राइज़ हो रही है, तो बहुत अच्छा लगता है। और इस वक्त भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआ कबूल फरमाते हैं। और मेरी तो बहुत देर से जागी थी, मुझे नींद आती नहीं है जब मेरे दिल मुतमईन ना हो तो। और रात को जैसे ना मुझे इस कंपाउंड में जैसे कुछ मुझे दिख भी रहे थे, जैसे ना कुछ सफ़ेद सा कुछ, क्या कहूँ, बिना शेप के ना कुछ ऐसे लंबे लंबे हो रहे, फिर छोटे छोटे हो रहे। इससे पहले भी दिखा था, लेकिन अच्छा ही होगा, क्योंकि उसको देख के ना एक तरफ से डर भी लग रहा था, दूसरी तरफ से दिल कह रहा था कि कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है टाइप के। तो ऐसे जागी थी। फिर तहज्जुद नमाज के टाइम बहुत रो रो के खुदा से दुआ मांगना खुद ब खुद आ जाता है। तो इसे जैसे मुझे लगता है कि उस टाइम मुझे कोई जगाता है, चलो तुम्हारा वक्त आ गया बात करने का। सच में ऐसे फील होता है। तो इसीलिए मैं जैसा चाहूँ ना वो हो जाता है, कि मैं ऐसा मतलब सफाई के मामले में बाकी मेरी कोई चाहत नहीं है। बाकी चाहत तो बहुत होंगे, लेकिन उन सब चाहतों को मैं दबा के रखना चाहती हूँ। बाकी आप लोग सब मेरे व्यूवर्स, मेरी एक फ्रेंड है, उसके हस्बैंड का तबीयत बहुत ख़राब है, तो उसके लिए दुआ कर दीजिएगा। वैसे तो दुआ मांगने वाली चीज़ नहीं है, दुआ तो हर मुसलमान पे फ़र्ज़ और लाजिम है, आपस में एक दूसरे को दुआ में शामिल रखें। क्योंकि जब आप किसी के लिए दुआ मांग रहे होते हैं तो सामने से फ़रिश्ते आपके लिए दुआ मांग रहे होते हैं। तो फिर इस चीज़ को ज़रूर ख्याल रखिए, दुआ मांगने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए, और पूरी मुसलमान उम्मत के लिए दुआ में ज़रूर याद रखिए। क्योंकि आज हम कहेंगे ना दुआ में याद रखना, नहीं याद रखेंगे, अपने माँ बाप को याद नहीं रखेंगे, या माँ बाप औलाद को नहीं याद रखेंगे, या रखेंगे भी उसकी दुनिया में मजबूरी, दुख हो, मजबूरी हो, या फिर उसके साथ कुछ भी परेशानी हो, उसको नज़रअंदाज करता हो। दुनिया में माँ बाप अपने औलाद को मुश्किल में देखते हुए भी नज़रअंदाज करता हो, उसके साथ बहुत ही ज़्यादा नज़रअंदाज करता हो, फिर वो दुआ अगर खुदा से मांगता हो, तो ये कौन सा इंसाफ है। अल्लाह से तो मांगने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह तो सब कुछ देख रहा है, किसको क्या करना है अल्लाह को बखूबी पता है। अल्लाह तो अरहमर राहिमीन है, 70 माओं से बढ़ के हमसे मोहब्बत फरमाते हैं। लेकिन माँ बाप हो या फिर बाप हो, सौतेला व्यवहार किसी से नहीं करना चाहिए। अगर कोई सौतेला भी हो तो भी उसको भी अपना मानना चाहिए, और ज़िंदगी में कभी ये नहीं सोचना चाहिए मेरा ये सब कुछ है तो कोई और हड़प लेगा। नहीं, फैमिली फैमिली होता है, बीवी का ख्याल होना चाहिए सबसे। अगर कोई बीवी बहुत बर्दाश्त करता हो, बहुत बर्दाश्त करता हो इस दुनिया में, उस शौहर को अपने बीवी के लिए पहले सोचना चाहिए। उसके अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि हाँ ये जल्दी मर जाएगी। अगर बुढ़िया भी हो ना बीवी, मियाँ बीवी, एक बुढ़ा एक बुढ़ी का ख्याल रखना चाहिए। उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये अब उम्र इसका हो गया है। किसको पता है वो 100 साल जिएंगे, वो हो सकता है 100 भी पार कर जाएंगे। ये सब अल्लाह को पता होता है, इंसान को नहीं पता होता है। इसीलिए ये सब कुछ काम करने से पहले नीयत को दुरुस्त रखना है। जिसका नीयत साफ़ नहीं हो वो हमेशा दूसरों का मोहताज बना रहेगा, वो कुछ भी नहीं करेगा, वो ना कमाएगा, ना करेगा, ना कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको सोच फिक्र ख्याल ये सब कुछ होता नहीं है। और दूसरा, एक नामर्द को भी एहसास नहीं होता है, क्योंकि उसको बस खुद को तो कुछ होता नहीं, तो फिर वो दूसरों के बारे में भी नहीं सोचेंगे। इसीलिए मैं भी खुद एक माँ होने के बावजूद वजह से मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि अपना जो भी गृहस्थी है उसे संभालिए ज़रूर,
اور اپنے گھر کو اچھی طرح سے سنبھالیے. لیکن اپنے اوپر ظلم اگر ہو رہا ہو تو آپ اندر ہی اندر ظلم سہتے سہتے اب ایک دن صبر کا بھار پھٹنے والا جب ہو نا، پھر آپ پھٹو گے بھی، کیونکہ اتنا برداشت نہیں کر سکتے. انسان ہے نا، فرشتہ نہیں ہے. تو اسی لیے ویسے تو ایسے عورت بہت ہی کم ہوں گے جو شوہر کو کچھ بھی ڈیمانڈ نہیں کرتا ہو، کچھ بھی نہیں مانگتا ہو، جیسے تیسے بھی رکھا ہے تو بس اپنا ہی اپنا خرچہ نکال کے کچھ نہیں بولتا ہو. ایسا عورت تو ان ریئر کیس ہی ہوں گے. ادروائز تو بڑے بڑے عمارت بنا کے شوہروں نے رکھا ہوتا ہے، زمین جائیداد ہوتے ہیں، کام ہوتے ہیں، نوکری پیشہ ہوتے ہیں، سیلری والے ہوتے ہیں، پھر بھی بیویوں کا پیٹ نہیں بھرتا ہے. پھر بھی کچھ نہ کچھ وجوہات میں شوہر کو تنگ کرتے رہتے ہیں. اور ویسے ہی عورت دنیا میں بہت ہی رہتے ہیں ٹھاٹ پاٹ سے، لیکن ویسے ہی شوہر کو پھر ویسے بیوی ملتے ہیں. اور کچھ بیوی جیسے کچھ نہ کہتا اس کو شوہر بہت ہی تھرڈ کلاس لوگ ملتے ہیں، جو اندر ایک دم ورسٹ کردار ہو، باہر بہت اچھا دکھتا ہو. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت کرے. اور میری تو سب جو بھی میری بات ہے، میں پولیس اسٹیشن جا کے یا پھر کسی اور کے پاس جا کے یا پھر کسی کے گھر جا کے سنانا بالکل بھی پسند نہیں کروں گی. میرا جو بھی پولیس اسٹیشن ہو، میرا وکیل ہو، میرا جج ہو، میرا لائر جو بھی ہو، میرے انصاف کرنے والا اور میرے بات سننے والا، اور میں جا کر کے اپنی شکایت درج اب اللہ کے بارگاہ میں کرتی ہوں. اور میں ہر نماز کے ٹائم پہ اور نماز کے بعد اور اذان کے وقت جو میرے دل میں بہت بات لگی ہو اسے میں اللہ سے فریاد پورے 5 وقت کے اذان کے وقت میں کرتی ہوں. اور اللہ کے آگے میں رو رو کے گر گرا کے بلکتے ہوئے سسکتے ہوئے بیکارن بن کے اور بد سے بدترین غریب بن کے میں اللہ کے سامنے حاضر پیش خدمت ہوتی ہوں. اور اللہ رب العزت میرے سب سنتے ہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے میرا رب مجھے کتنا پیار کرتے ہیں. کیونکہ میرے جگہ کوئی اور ہوتے نا، پتہ نہیں وہ تو آج یا تو پاگل ہو گئے ہوتے، یا تو راستے پہ بھکاری بن گئے ہوتے، یا تو بد سے بدترین حال ہو گیا ہوتا. اور یہ چاہتے بھی ہیں لوگ کہ ایسے ہو جائے اور میری صحت، میرے خوبصورتی سب ختم ہو جائے. لیکن جب اللہ نہیں چاہیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے. آج سے قبل بھی میری پیٹھ میں بہت درد ہوتے تھے، نہ کوئی علاج نہ کوئی کچھ. ہمیشہ میرا شوہر کے وہ درد سے میں جوجھ نہیں پاتی تھی، مجھے نہ رات دن چین نہیں ہوتا تھا. اور میرے شوہر مجھے یہی بولتے تھے کہ تمہیں سحر ہے، سحر ہے، سحر ہے، بس اس کے سوا کچھ نہیں. لیکن پھر میں نے جب خدا سے وہ درد سے میں جوجھ نہیں پاتی تھی، مجھے نہ رات دن چین نہیں ہوتا تھا. اور میرے شوہر مجھے یہی بولتے تھے کہ تمہیں سحر ہے، سحر ہے، سحر ہے، بس اس کے سوا کچھ نہیں. لیکن پھر میں نے جب میں نے خدا سے دل و جان رو رو کے خدا سے مانگا، تو خدا نے مجھے اس قدر اس پین سے، اس درد سے نجات دلائے کہ میں اپنے آپ میں حیران ہوں، بہت حیران ہوں. تو اللہ میرے ساتھ ہے. جب میں خدا سے کچھ بھی مانگتی ہوں نا، خدا مجھے دیتے ہیں. لیکن میں دنیا نہیں مانگتی ہوں، دنیا میرے لیے سفیشینٹ ہے. چلو جیسے تیسے بھی گزر جائیں گے، لیکن آخرت مجھ سے چھوٹنا نہیں چاہیے. آخرت کی دعا میں اپنے ویورز آپ لوگوں کے لیے بھی مانگتی ہوں کہ دنیا کی آسائش اور آخرت کی کامیابی، یہ میں مانگتی ہوں آپ لوگوں کے لیے، سب مسلمان امت کے لیے. باقی جو جیسا کرے گا وہ ایسا بھگتے گا، ضرور بھگتے گا. کیونکہ کسی کا دل توڑنا، کسی کو دل توڑنا، مین چیز دل توڑنا ہی ہوتا ہے. دل توڑنا، ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ بستے ہیں، اللہ فرماتے ہیں. تو اسی لیے کسی کا دل مت توڑیے اور اپنوں کا خیال ضرور رکھیے. اور اپنے بیوی کا اگر کوئی نہ ہو، اس کا تو خدا تو ہے، لیکن آپ جو سہارا ہو، باپ کے بعد جو شوہر ہوتے ہیں وہی سربراہ ہوتے ہیں.
تو معاشرے میں تو آج میاں بیوی دونوں ٹکر کے ہوتے ہیں، شوہر یہاں سے نکلی، بیوی وہاں سے نکلی، اگر کوئی بیوی گھر بیٹھتی بھی ہو تو پھر اس کا بہت سارا باتیں ہوتے ہیں جو شوہر کو کاٹ کھاتا ہے، یا پھر اس کو دیکھتے ہی شوہر کا دل بھی عجیب ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے لوگ بھی بہت میں نے دیکھے ہیں۔ لیکن اگر ایسے ہو کہ کوئی بیوی آپ کو عزت دے رہا ہو، آپ کے ہر چیز کا خیال رکھ رہا ہو، آپ گھر آؤ تو صاف ستھرا ایک دم چمکتا ہوا گھر آپ کو مل رہا ہو، آپ ٹوائلٹ جاؤ وہاں چمک رہا ہے، آپ جس کمرے میں بھی جاؤ وہاں سارے کمرے چمک رہے ہیں، کھانا جیسے آپ گھاس پھوس لاؤ یا پھر گوشت پوش لاؤ، اسے بنا کے عمدہ کر کے رکھنے والی اگر کوئی عورت آپ کو گھر میں ہو یا بیٹی ہو تو اس کا قدر کیجیے، ضرور کیجیے۔ جب آپ بے قدری کرو گے اور آپ جھوٹے شان بنے رہو گے نا تو یہ زندگی بھی آپ کا برباد و تباہ ہو جائیں گے، اور آخرت تو آپ کے ہاتھ سے پورا نکل جائیں گے اور آپ زیرو پر ہی رہو گے ہمیشہ۔ تو اسی لیے خدا سے خوفزدہ ہوئیے اور خدا سے ڈریے اور انصاف کیجیے۔ اور دیکھیے باتوں باتوں میں آسمان بھی پورا اجالا ہو گئے، اور دیکھیے بہت ہی خوبصورت دکھ رہے ہیں نا۔ تو اسی لیے بس اللہ سے ڈریے اور دعا مانگیے اور نماز کے پابند ہو جائیے۔ نماز نہیں پڑھتے ہو پھر بھی نماز کے وقت دل میں خوف لائیے، اللہ سے ڈریے، اللہ سے بات کرنے کی بہت زیادہ کریزینس لائیے اپنے اندر۔ باقی بس میں تو یہی چاہوں گی، اور بس اجازت چاہتی ہوں، ابھی صبح ہو گئے ہیں، اب میں تھوڑی سی کام میں لگ جاتی ہوں، اور بس آپ لوگ اپنے لیے بھی دعا کیجیے، اپنے لیے بھی دعا کیجیے اور دوسروں کے لیے بھی کیجیے۔ تب تک کے لیے بس میں اجازت چاہتی ہوں، اور غیبت مت کیجیے، حسد مت کیجیے، شرک بدعت مت کیجیے، گھینا بخس مت رکھیے، کسی کے کہی ہوئی بات کو نظر انداز کیجیے، اپنے کہی ہوئی بات کو تھوڑا غور فکر کیجیے، اور کسی بھی عورت ذات کا دل مت توڑیے۔ اگر واقعی میں آپ کو بھی دل توڑتا ہو کوئی تو آپ اللہ کے سامنے شکایت ضرور کیجیے، کیونکہ اللہ فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے، اور آپ اور ہم اور جو بھی ہو، جو بھی وہ ہو، ظلم سہتا ہو کوئی، مظلوم کی دعا اللہ کبھی رد نہیں فرماتے ہیں، یہ ضرور یاد رکھیے گا، اور یتیم مسکین کا دعا بھی اللہ کبھی رد نہیں فرماتے ہیں، اور بھی بہت سارے اللہ رب العزت ہم پہ مہربان ہے۔ تو بس اجازت چاہتی ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج بدھ ہے اور موسم اچھا ہی رہے گا، گرمی تو ہوگی لیکن موسم سہانا رہے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سب کے گناہ مغفرت کر دے، اور ہم سب کو ہدایت نصیب ہو، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں انٹری کرا دے، اور جو دل دکھاتے ہیں ان کو ہدایت ضرور ہو، اور اپنے بات پہ